بے شک ہم نے بھیجا آپ کو اے حبیب حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہ ہوگی ان دوستیوں کے بارے میں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک حق نے بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا۔ اے محبوب، اگر کوئی اس کے باوجود دوزخ میں جاتا ہے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگرچہ آپ پیروی کریں ان کی اور ان کی خواہشوں کی، اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا، تو پھر انہیں نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی، یا راہ پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی یار اور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا یہ تعلق تھا، ان کا یہ ارادہ تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مدینہ کے یہود اور نجران کے عیسائی اس وقت تک تو اس امید پر رہے کہ اب تک آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب قبلہ کعبہ کو بنایا گیا تو وہ مایوس ہو گئے، بس اس کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ وہ یعنی مایوس ہو گیا، طرح طرح کی باتیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اللہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا سن لو، ہم نے کتاب دی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، یہ یہود و نصارہ کی حرکتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں، تو پھر آج ہم ان پہ کیسے ان سے امید رکھ سکتے ہیں؟ آج ہم ان سے کیسے یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ جی ہمارے یہ دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ رشتے ناتے دوستیاں، اور ان کے آگے ہمارے حکمران کشکول لے کر مانگتے پھر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی خاطر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنے والے الزامات اور حضور کی گستاخیوں پر ہم کہتے ہیں جی یورپ ہمیں اکیلا چھوڑ دے گا، یورپ کنٹری سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ وہ بابا یہ قرآن پڑھ کے دیکھو، میں کہتا ہوں کہ کاش ہمارے حکمران جہاں جتنے وہ لبرل ازم سیکھتے ہیں تو وہاں پر قرآن کے یہ چند پارے پہلے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو انہیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ درس قرآن کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر گھر میں یہ پیغام پہنچے، زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز ہونے والا درس قرآن آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس ادارے کو، نوری ویلفیئر فاؤنڈیشن کو، مدرسۃ المدینہ و اسکول سسٹم کو دن دگنی رات چوگنی برکتوں سے مالا مال فرمائے، میرے تمام ساتھیوں کی خیر فرمائے، دوست احباب کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔